ہر کہانی صرف سننے کے لیے نہیں، محسوس کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ اگر آپ بھی ان لوگوں میں سے ہیں جو لفظوں میں دل ڈھونڈتے ہیں تو آپ بالکل صحیح جگہ پر ہیں۔ آج کی کہانی ہے جذبات، محبت اور درد کا حسین امتزاج۔ دو بھائیوں کی کہانی، ایک خود غرض تو دوسرا بے غرض محبتوں کا متلاثی۔ ایک جو اپنے ہی بھائی سے سب کچھ چھیننا چاہتا ہے تو دوسرا جانتے ہوئے بھی اس کو چھیننے دیتا ہے۔ ایک محبتوں میں گرا تو دوسرا محبتوں کا ڈسا۔ کردار وہی جو آپ کے دل کو چھو جائیں، آواز وہی جو کہانی کو زندہ کر دے۔ ناول مسکرانے کی وجہ تم ہو، رائٹر تمیم، قسط نمبر 9۔ حریرہ سے پیسے لینے کے بعد ظاہرہ کو بھی اچھا نہیں لگا تھا۔ اس نے کچھ سوچا اور کام سے فارغ ہوتے ہی وہ سیدھی موبائل مارکیٹ چلی گئی۔ اس نے حریرہ کے دیے گئے پیسوں کے ساتھ کچھ اپنے پیسے ملائے اور اس کے لیے ایک اچھا سا موبائل فون خریدا کیونکہ اس کے پاس موبائل نہیں تھا۔ اتفاق سے ملیحہ اسے ریسٹورنٹ کے باہر ہی مل گئی تھی۔ ارے ملی، تم یہاں؟ ہاں، بس سوچا کہ آج فارغ ہوں تو مل آؤں تم سے۔ ارے یہ کیا تمہارے ہاتھ میں؟ تم نے نیا موبائل خریدا ہے کیا؟ ملیحہ اس کے ہاتھ میں نئے موبائل فون کا ڈبہ دیکھتے ہوئے بولی۔ تم نے نیا موبائل خریدا ہے کیا؟ ارے یہ میرا نہیں ہے تو پھر کس کا ہے؟ یہ حریرہ کے لیے ہے۔ اوہ، بڑی مہربانیاں کی جا رہی ہیں اس پر۔ خیر تو ہے میڈم، ملیحہ اسے کوہنی مارتے ہوئے بولی۔ کہیں کچھ گڑبڑ تو نہیں ہے؟ ملیحہ کے چھیڑنے پر ظاہرہ نے اسے آنکھیں دکھائیں۔ تم نے ہر کسی کو اپنی طرح سمجھا ہوا ہے کیا؟ ملیحہ بدمزہ ہوئی۔ مجال ہے یہ لڑکی جو کبھی اچھے سے جواب بھی دے دیا کرے۔ اور بتاؤ آنٹی کی طبیعت کیسی ہے؟ وہ اب ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے۔ حال احوال کے بعد وہ دونوں ریسٹورنٹ میں داخل ہوئیں کیونکہ ظاہرہ جانتی تھی کہ حریرہ نے اسے وہیں ہی ملنا تھا اور اسے وہیں ہی مل گیا۔ لڑکیوں کے جرمٹ میں گرا حریرہ مسکراتے ہوئے ان کا آرڈر تیار کر رہا تھا۔ زیادہ تر لڑکیاں کالج اور یونیورسٹی کی ہی تھیں جو چھٹی ہوتے ہی سیدھا یہاں چلی آئی تھیں۔ کئی ایک لڑکیاں تو بہانے سے اسے ہاتھ بھی لگا رہی تھیں۔ یہ منظر ظاہرہ کو بالکل بھی اچھا نہیں لگا تھا۔ ٹھڑکی کہیں کی، انہیں تو ذرا بھی شرم و حیا نہیں ہے۔ دیکھو تو صحیح کس طرح بہانے سے اسے چھونے کی کوشش کر رہی ہیں۔ ہاں تو تمہیں کیا ہو رہا ہے؟ چھو اسے رہی ہیں، تمہیں کیوں برا لگ رہا ہے؟ علیحہ اسے کن آنکھوں سے دیکھتے ہوئے بولی۔ جو بھی ہو، میں ایسا نہیں ہونے دے سکتی۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ ظاہرہ غصے سے بری ان تک آئی۔ وہ سب لڑکیاں اور حریرہ ظاہرہ کو دیکھنے لگے۔ تم صاحب یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ ہم اپنا آرڈر لینے آئی ہیں۔ جو بھی لینا ہے اپنی جگہ پر جا کر بیٹھ جاؤ، مل جائے گا۔ یوں رش لگا کر کیوں کھڑی ہو؟ جاؤ اب یہاں سے، ظاہرہ نے دانت پیس کر کہا، جس پر وہ ساری لڑکیاں ڈر کر اپنی جگہ پر جا کر بیٹھ گئیں۔ ان کے جانے کے بعد اب حریرہ ظاہرہ کو دیکھتے ہوئے بولا، کیوں بیچاریوں کو ڈانٹ رہی ہو؟ واہ، بیچاریاں؟ تمہارے لیے یہ لڑکیاں کب سے بیچاریاں بن گئی؟ ظاہرہ کمر پر ہاتھ رکھے تفتیشی نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ اور یہ کیا ہے؟ ظاہرہ نے ٹیبل پر کئی چھوٹی چھوٹی پرچیاں دیکھی جن میں ایک لڑکیوں نے اپنے فون نمبرز رکھے تھے۔ اوہ، تو یہ بات ہے، اب تو فون نمبرز تک بات پہنچ گئی ہے۔ تبھی تو میں بھی کہوں کہ بڑے خوش ہو کر باتیں کر رہے تھے تم ان سب سے۔ تو یہ سب ہو رہا تھا؟ نہیں، تم غلط سمجھ رہی ہو، میں نے ان سے نہیں مانگے، وہ خود ہی یہاں پر اپنے نمبر چھوڑ کر گئی ہیں۔ ظاہرہ نے ایک نظر اس پر ڈالی، پھر ہاتھ میں پکڑے فون نمبر والی ساری پرچیاں تروڑ مروڑ کر ڈسٹ بن میں پھینک دیں۔ اس کی اس حرکت پر حریرہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اب گھورنا بند کرو اور یہ لو۔ ظاہرہ موبائل فون کا پیکٹ اس کے سامنے رکھتے ہوئے بولی۔ یہ کیا ہے؟ موبائل فون ہے اور کیا؟ مجھے اس کی ضرورت نہیں تھی، کیوں لائی تم؟ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کیونکہ اب تم آسانی سے ان سب سے بات کر سکو گے۔ تم غلط سمجھ رہی ہو، ایسا کچھ نہیں ہے۔ خیر جو بھی ہو، میری بلا سے میں نے اس میں اپنا نمبر اور آنٹی کا نمبر سیو کر لیا ہے۔ اگر کبھی کوئی ضرورت پیش آ جائے تو مجھے کال کر لینا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ تمہارا، میں اس کی پیمنٹ کر دوں گا۔ ظاہرہ اسے نظر انداز کرتی وہاں سے ملیحہ کے پاس چلی گئی۔ حریرہ اسے جاتا دیکھتا رہ گیا۔ سامنے رکھے موبائل فون کو دیکھ کر وہ مسکرایا۔ ظاہرہ سیدھی ملیحہ کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ کیا ہوا؟ لگتا ہے کہ تمہارا موڈ کافی زیادہ خراب ہو گیا ان لڑکیوں کی وجہ سے۔ ارے یار، تمہیں اس سے کیا؟ وہ جو بھی کرے، اس بیچارے کا بھی حق ہے اپنی زندگی پر۔ اس کا دل بھی کرتا ہوگا لڑکیوں کے ساتھ ٹائم پاس کرنے کے لیے۔ فارم خواہ میں بیچارے کو اتنا کچھ سنا دیا۔ وہ بیچارہ تو بہت سیدھا سادہ سا ہے اور وہ ہے بھی اتنا ہینڈسم۔ وہ لڑکیاں خود ہی اس کے ساتھ چپک رہی تھی زبردستی، میں نے دیکھا تھا۔ ہاں تو وہ انہیں خود سے دور بھی تو کر سکتا تھا نا۔ کیا ہوا؟ تمہیں اتنی جلدی کیوں فیل ہو رہی ہے؟ کہیں کوئی گڑبڑ تو نہیں ہے؟ کیا مطلب ہے تمہارا؟ ظاہرہ نے اسے تیکھی نظروں سے گھورا۔ مطلب یہ ہے کہ کہیں تم اسے پسند تو نہیں کرنے لگ گئی؟ بکواس بند کرو تم اپنی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ میرا بھائی ہے اور بس کہنے سے کوئی بھائی تو نہیں بن جاتا نا۔ وہ میرا بھائی ہے اور بھائی ہی رہے گا، سنا تم نے؟ اور رہی بات برا لگنے کی، تو مجھے ایسی ٹھڑکی اور چپکو لڑکیاں اپنے بھائی کے لیے نہیں چاہیے۔ مجھے ایک اچھی اور سلجھی ہوئی لڑکی چاہیے جو میری بھابھی بن سکے۔ میں سامنے ہوں نا تمہارے، دیکھو بالکل پرفیکٹ۔ کیا تم مجھے اپنی بھابھی بناؤ گی؟ پلیز بنا لو نا، پلیز۔ ملیحہ آنکھیں ٹپٹپا کر بولی۔
حد ہے ویسے، ظاہرہ نے دانت پیسے، تم کبھی بھی اپنی ان چھچوری حرکتوں سے باز نہیں آؤ گی، خوبصورت لڑکا دیکھا نہیں اور تمہارا دل یوں پھسل گیا، باز آ جاؤ تم، ملیحہ منہ بنا گئی۔ اچھا چھوڑو، کچھ کھلا پلا تو دو، بہت دور سے آئی ہوں، جا کر خود ہی کھا لو۔ یہ کہتی ظاہرہ اٹھ کر وہاں سے سیدھی اپنے روم میں چلی گئی۔ ملیحہ نے گہری سانس کھینچی، اس نے دیکھا کچن میں کھڑا ہریرا ان کو ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ مسکرا کر بولی، اے ہینڈسم، کچھ کھانے کو تو لانا، بھوک لگی ہے یار۔ اوکے، ابھی لایا، ہریرا نے مسکرا کر جواب دیا۔ ظاہرہ کی بیسٹ فرینڈ ہونے کی وجہ سے وہ اس کی بہت عزت کرتا تھا۔ نوفل نے کال کر کے ظاہرہ کو ملنے کے لیے ایک ریسٹورینٹ میں بلایا تھا۔ آج وہ ظاہرہ کے سامنے اپنی محبت کا اظہار کرنے والا تھا۔ وہ بے انتہا خوش تھا۔ اس نے ظاہرہ کے لیے خوبصورت بوکے بھی خریدا تھا۔ وہ وال گلاس سے باہر خوبصورت منظر دیکھتا سوچ رہا تھا، جب وہ ظاہرہ کے سامنے اپنی محبت کا اظہار کرے گا تو نہ جانے اس کا کیا ری ایکشن ہوگا۔ اسے ایک ڈر بھی تھا کہ کہیں ظاہرہ اسے انکار نہ کر دے۔ وہ پھولوں کا بوکے گود میں رکھے ظاہرہ کو ہی سوچ رہا تھا، تبھی اس کے موبائل پر کال آئی۔ نوفل نے نمبر دیکھا تو اس کے پولیس دوست ایس پی جنید کی کال تھی۔ اس نے مسکراتے ہوئے اس کی کال ریسیو کی۔ ہاں جنید، کیسے ہو یار، سب خیریت؟ آج کیسے یاد کرنا ہوا؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، ایک ضروری بات کہنا تھی تم سے۔ ہاں کہو، سن رہا ہوں۔ اور پھر دوسری طرف سے جو خبر ایس پی جنید نے دی تھی، نوفل کو لگا کہ وہ بہرا ہو چکا ہے۔ وہ تیزی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اٹھنے کی وجہ سے اس کی گود میں رکھے پھولوں کا بوکے نیچے زمین بوس ہو گیا۔ یہ سب کب ہوا؟ آج صبح ہوا ہے۔ وہ اپنی سزا کی مدت پوری کر چکے ہیں اور آج صبح ہی وہ جیل سے چھوٹ کر سیدھا تم سے ملنے تمہارے آفس گئے ہیں شاید۔ کیا میرے آفس میں؟ نوفل نے کال کاٹی اور تیزی سے باہر کو بھاگا۔ وہ پوری سپیڈ کے ساتھ گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے؟ جب بھی کوئی خوشی کا لمحہ میرے آس پاس ہوتا ہے تو میرے ساتھ ایسا کچھ برا ہو جاتا ہے۔ کیا میری قسمت میں کبھی خوشیاں لکھی ہی نہیں ہیں؟ کیوں میرے ساتھ ہی ایسا ہوتا ہے؟ میرے اپنے ہی میری خوشیوں کے قاتل بن گئے ہیں۔ میں نے کیا بگاڑا ہے ان کا؟ وہ رش ڈرائیو کرتا اپنے آفس پہنچا۔ اپنے کیبن میں آ کر اس نے سکھ کی سانس لی، کیونکہ اس کا باپ ابھی تک یہاں نہیں پہنچا تھا۔ وہ شکر کی سانس لیتا کرسی پر بیٹھ گیا۔ ظاہرہ نوفل کے بتائے ہوئے مطلوبہ ریسٹورینٹ میں آ چکی تھی، لیکن نوفل نے اسے کہیں بھی دکھائی نہ دیا۔ یہ کہاں چلا گیا؟ اس نے مجھے اسی ریسٹورینٹ میں تو آنے کا کہا تھا۔ اس نے بھی سکھ کا سانس لیا ہی تھا، تبھی کوئی اندر داخل ہوا اور آنے والی شخصیت کو دیکھ کر نوفل یکدم سیدھا ہو کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اب یہاں؟ ہاں، وہ اس کا باپ ہی تھا۔ وہی شکل و صورت، وہی مکار و عیاری، وہ بالکل بھی نہیں بدلا تھا۔ اتنے سال جیل میں رہنے کے باوجود بھی وہ بالکل ویسا ہی تھا۔ اسے دیکھ کر نوفل غصے سے بولا، کیوں آئے ہیں اب یہاں؟ اس کا سوال سنتا وہ ہنس کر بولا، اپنے بیٹے سے ملنے آیا ہوں۔ کیا اب اپنے اکلوتے بیٹے سے بھی مل نہیں سکتا کیا؟ یہ کہتا وہ خود ہی کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ اب وہ پورے آفس کو بڑی توجہ سے دیکھ رہا تھا۔ ویسے سنا ہے میرے بیٹے نے اس آفس کو خوب سنبھالا ہے۔ نہیں ہوں میں آپ کا بیٹا۔ آپ کا بیٹا آپ کے لیے اسی دن ہی مر گیا تھا جس دن آپ نے وہ شرمناک حرکت کی تھی۔ میں ایسے شخص کے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتا جن کے ہاتھ کسی معصوم بے گناہ انسان کے خون سے رنگے ہوں۔ تمہارے جٹلانے سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، تم چاہے لاکھ انکار کرو، لیکن بیٹے تو تم میرے ہی رہو گے۔ وہ بڑی بے شرمی کے ساتھ سامنے کھڑے نوفل کو دیکھتے ہوئے بولا۔ نوفل نے اپنی مٹھیاں بینچ لی اور اس کی یہ حرکت اکرام کو ہنسنے پر مجبور کر گئی۔ تم بالکل مجھ پر گئے ہو۔ مجھے بہت خوشی ہوئی کہ میرا بیٹا میرے نقشے قدم پر چل کر یہاں تک پہنچا ہے۔ میرا آپ جیسے انسان سے کوئی تعلق نہیں ہے، سنا آپ نے؟ اب جائے یہاں سے۔ تعلق تو بڑا پرانا اور خون کا ہے میرے بیٹے، اور خون پانی سے زیادہ گاڑھا ہوتا ہے، یہ تم نے دکھا دیا ہے۔ وہ پر اسرار مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھتے ہوئے بولے، کیا مطلب ہے آپ کی اس بات کا؟ نوفل چونکا۔ یہی کہ تم بالکل میری جوانی کا عکس ہو۔ میں بھی بالکل تمہاری طرح ہی تھا جوانی میں۔ میں آپ کی طرح بالکل بھی نہیں ہوں، میں آپ سے لاکھ درجے سے بہتر ہوں، سنا آپ نے؟ نوفل کی بات سن کر اکرام نے کہکا لگایا، دیکھو تو صحیح کون یہ سب کہہ رہا ہے؟ تم کیا سمجھتے ہو کہ میں جیل میں تھا تو میں نے کچھ بھی نہیں جانتا؟ میں تم سے زیادہ جانتا ہوں تمہارے بارے میں۔ کیا جانتے ہیں میرے بارے میں؟ بہت کچھ۔ میرے سورسز بہت دور دور تک پھیلے ہوئے ہیں۔ جیل میں رہ کر بھی میں نے بہت کچھ جانا ہے۔ تم اپنے باپ کو ابھی اچھی طرح سے جانتے نہیں ہو۔ اگر آپ کی بات ختم ہو چکی ہو تو چلے جائیں یہاں سے۔ اپنے باپ کو یہاں سے چلے جانے کا کہہ رہی ہو؟ مت بھولو کہ اس دنیا میں میرے سوا تم سے کوئی بھی پیار نہیں کرتا، نہ تمہاری نانی اور نہ ہی تمہاری ماں تم سے پیار کرتی ہے۔ ہاں، وہ بھی صرف اور صرف آپ کی وجہ سے۔ آپ نے جو 20 سال پہلے گناہ کیا تھا، مجھے اسی کی ہی سزا ملتی آ رہی ہے، لیکن اب بس بہت ہوا۔ میں اب مزید آپ کے ساتھ آپ کی وجہ سے کچھ بھی برا نہیں ہونے دوں گا، سنا آپ نے؟ جائیں یہاں سے۔ نوفل چلایا۔ اپنے بیٹے کو یوں خود پر چلاتے دیکھ کر اکرام مسکرائے۔ اب لگ رہا ہے نا کہ تم میرے بیٹے ہو۔ تمہیں تو بہت پہلے ہی یہ سب کر لینا چاہیے تھا، لیکن تم نے بہت دیر کر دی۔ لیکن کوئی نہیں، اب بھی دیر نہیں ہوئی ہے، سب کچھ اپنے نام کر لو۔ کیا آپ نے مجھے اپنی طرح لالچی سمجھا ہوا ہے؟ کیونکہ تم میرے بیٹے ہو اور مجھے پورا یقین تھا تمہاری رگوں میں دوڑتا میرا خون کبھی نہ کبھی جوش تو ضرور مارے گا، اور ویسا ہی ہوا۔ اب کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ وہی جو تم سمجھنا چاہ رہے ہو۔
تم نے فہیر کو جان سے مروانے کی کوشش کی تھی نا، تاکہ تم اس سے چھٹکارا پا سکو اور یہ سب کچھ تمہارا ہو جائے۔ اس کی بات سنتا نوفل ہکلایا، آپ یہ کیا بکواس کر رہے ہیں؟ میں ایسا کیوں کروں گا بھلا؟ میرے بیٹے، تمہاری ہکلاہٹ سے ہی معلوم پڑ رہا ہے کہ تم جھوٹ بولنے کی ناکام کوشش کر رہے ہو۔ میں نے کہا تھا نا کہ میرے سورسز مجھے باہر کی دنیا کی ایک ایک خبر مجھ تک پہنچاتے تھے، میں سب کچھ جانتا ہوں۔ اور یہ بھی کہ فہیر مرا نہیں تھا بلکہ وہ اب بھی زندہ ہے۔ اگر تم کہو تو میں تمہارا یہ کام آسان کر دیتا ہوں اور آج ہی اسے جان سے مار ڈالتا ہوں، تاکہ نہ رہے گا بانس اور نہ بجے گی بانسری، ورنہ دوسری صورت میں اس کی کھوئی ہوئی یادداشت کبھی بھی واپس آ سکتی ہے۔ ایسے میں تمہارے لیے مشکلات کھڑی ہو جائیں گی۔ تم نے جو اتنی محنت سے بزنس کو اتنا آگے بڑھایا ہے وہ سب پھر سے تم سے چھین لیا جائے گا، اور میں تمہارے ساتھ دوبارہ سے یہ ناانصافی نہیں ہونے دوں گا۔ نوفل نے بے یقینی سے اپنے باپ کو دیکھا۔ کیا سچ میں وہ سب کچھ جانتا تھا؟ آپ فہیر کے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں کریں گے؟ کیوں نہ کروں؟ اس نے تمہارے ساتھ بچپن سے لے کر اب تک اتنا کچھ برا کیا اور تم اب بھی اس سے بچانا چاہتے ہو۔ وہ سب آپ کی وجہ سے ہوا تھا، آپ ہی تھے ان سب کے قصوروار۔ آپ کی وجہ سے میرے ساتھ ایسا برتاؤ رکھا گیا۔ اکرام ہنسے۔ اسی وقت نوفل کو زائرہ کی کال آ گئی۔ نوفل نے ایک نگاہ سامنے بیٹھے اپنے باپ کو دیکھا، پھر ذرا سا آگے جا کر اس نے زائرہ کی کال ریسیو کی۔ ہیلو، اس کے بالکل اٹھاتے ہی وہ بول پڑی، تم ہو کہاں؟ میں کب سے یہاں کھڑی ہوں، تم تو مجھے کہیں بھی نظر نہیں آ رہے۔ آئی ایم سوری، وہ مجھے ارجنٹ کام میں کسی کام کے سلسلے کی وجہ سے وہاں سے جانا پڑا۔ آئی ایم سوری، زائرہ بدمزہ ہوئی۔ میں اتنی دور سے آئی تھی اور اب تم کہہ رہے ہو کہ تم نہیں آؤ گے۔ آئی ایم ریئلی سوری، پھر کبھی بات ہوگی اس پر۔ نوفل نے اپنے باپ کو دیکھا جو اسے ہی مسکرا کر دیکھ رہے تھے۔ نوفل نے جلدی سے بات سمیٹ کر جج سے کال کاٹ دی، مبادا کہیں اس کے باپ کو زائرہ کی بھنک نہ پڑ جائے۔ نوفل موبائل ہاتھ میں پکڑے واپس آیا۔ اکرام اسے دیکھتے ہوئے بولے، لگتا ہے کہ تم اس لڑکی سے بہت زیادہ پیار کرتے ہو اور اس کے لیے تم کچھ بھی کر سکتے ہو۔ کیا مطلب ہے آپ کی اس بات کا؟ اکرام مکاری سے ہنس دیے۔ خبردار، جو اپنے زائرہ کو کوئی بھی نقصان پہنچانے کی کوشش بھی کی تو میں اس کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں اور کسی بھی حد تک جا سکتا ہوں۔ میں آپ کو وارن کر رہا ہوں، اس سے دور رہیں۔ اگر اسے کچھ بھی ہوا تو میں آپ کو جان سے مار ڈالوں گا۔ اکرام اسے اس طرح خوفزدہ دیکھ کر ہنس دیے۔ ویسے تم نے یہ غلط کیا جو اپنے لیے ایک کمزوری پالی۔ اگر طاقتور بننا ہے تو اپنی کوئی بھی کمزوری مت رکھو۔ محبت کمزوری نہیں ہوتی بلکہ محبت طاقت ہوتی ہے۔ سنا آپ نے؟ آپ کو کیا معلوم، آپ نے تو شاید کبھی محبت کی ہی نہیں ہوگی، کیونکہ آپ تو صرف نفرت بیچتے ہیں۔ اکرام نے اس کی بات پر کہکا لگایا۔ بہت خوب، ویسے کیا ہوگا جب اسے پتہ چلے گا کہ تم کس کے بیٹے ہو اور تم نے اپنے کزن کے ساتھ کیا کیا کیا؟ پھر تو وہ تمہیں چھوڑ دے گی نا باقی لوگوں کی طرح۔ جب انہیں تمہارے پاسٹ کے بارے میں پتہ چلے گا، وہ ایسی نہیں ہے، وہ بہت الگ ہے، وہ ان جیسی بالکل بھی نہیں ہے۔ اچھا چلو پھر ایک بار اسے آزما کر دیکھ لو، میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں کہ کیا وہ سچ میں تم سے پیار کرتی ہے۔ یہ کہتا اکرام اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ جانے کو پلٹا تو نوفل نے اسے وارن کرتے ہوئے کہا، خبردار، جو آپ نے میرے کسی بھی قریبی کو کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش بھی کی تو میں ہرگز بھی برداشت نہیں کروں گا کہ آپ کی وجہ سے میرے کسی اپنے کو کوئی تکلیف ہو۔ اگر آپ نے ایسا کچھ کیا تو میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ پچھلی بار تو آپ بچ گئے تھے لیکن اس بار نہیں بچیں گے، میں آپ کو خود اپنے ہاتھوں سے مار ڈالوں گا۔ اکرام نے مسکرا کر اپنے بیٹے کو دیکھا اور پھر کچھ بھی کہے بغیر وہاں سے مسکراتے ہوئے چلے گئے۔ ان کے جاتے ہی نوفل اپنا سر تھام کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ یہ سب کیا ہے؟ جب سب کچھ ٹھیک ہونے لگا تھا تو یہ سب ہو گیا۔ اسے ڈر لگنے لگا تھا کہ اس کا باپ اسے اپنی بات منوانے کے لیے کہیں کوئی نقصان نہ پہنچا دے، خاص کر زائرہ کو، کیونکہ وہ جان چکا تھا کہ وہ زائرہ سے بہت محبت کرتا ہے۔ اب وقت آ چکا تھا زائرہ کو اپنی حقیقت سے آگاہ کرنے کا۔ اگر اس نے دھتکار دیا تو بھی ٹھیک ہی تھا، کیونکہ اس کا باپ جیل سے رہا ہو چکا تھا اور وہ زائرہ کو کوئی بھی نقصان پہنچا سکتا تھا۔ اگر وہ اس سے خود دور ہو جاتی تو یہ بھی اچھا ہی تھا ایک طرح سے۔ یہ اس دن کی بات تھی جب حریرہ آنٹی کے کمرے کی صفائی کر رہا تھا۔ اس کے ہاتھ آنٹی کی میڈیکل رپورٹس لگی۔ وہ جو میڈیکل رپورٹس پڑھتا گیا اسے لگا کہ جیسے وہ اپنی بینائی کھو چکا ہو۔ وہ بے سدھ زمین پر گر سا گیا۔ رپورٹس بھی اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین بوس ہو چکی تھیں۔ آنسو خود بخود پلکوں کی بار توڑ کر گالوں پر بہنے لگے۔ یہ نہیں ہو سکتا، نہیں، یہ سب یقیناً جھوٹ ہے۔ حریرہ اب بھی انکاری تھا، وہ خود کو جھوٹی تسلیاں دے رہا تھا۔ آنٹی اسے اپنی ماں کی طرح عزیز تھی، اس کم عرصے میں وہ بہت ان کے قریب ہو گیا تھا۔ اب انہیں کھونے کا سوچ کر ہی اس کا دل بند ہونے لگا تھا۔ شاید اس دن وہ اس لیے وہ سب کہہ رہی تھی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ ان کے پاس وقت بہت کم ہے۔ وہ سر جھکائے انہی سوچوں میں گم تھا، تبھی آنٹی کمرے میں داخل ہوئیں۔ حریرہ کو اس حالت میں دیکھ کر وہ بھاگ کر اس کے پاس آئیں۔ حریرہ بچے، کیا ہوا ہے؟ ایسے کیوں بیٹھے ہو؟ آنٹی نے اسے کندھا ہلایا۔ حریرہ نے سر اٹھا کر دیکھا۔ آنٹی نے دیکھا حریرہ کی آنکھیں بے تحاشا رونے کی وجہ سے سرخ ہو گئی تھیں۔ کیا ہوا ہے بچے، بتاؤ مجھے، آنٹی محبت سے اس کے بال سنوارتے ہوئے بولیں، لیکن حریرہ کچھ نہ بولا اور پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا۔
اس سے پہلے کہ آنٹی پھر سے اسے کچھ پوچھتی، ان کی نظر حریرہ کے پاس سے اپنی میڈیکل رپورٹس پر پڑی۔ انہوں نے جٹ سے وہ میڈیکل رپورٹس اٹھا لی۔ تم نے یہ کہاں سے لی؟ آنٹی گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی۔ حریرہ سرخ آنکھوں سے انہیں دیکھتے ہوئے بولا، آپ نے ہمیں کیوں نہیں بتایا اس بارے میں؟ ہمیں ان سب سے لا علم کیوں رکھا؟ وہ شکوہ کناں نگاہوں سے انہیں دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ آہستہ بولو، کہیں مون نہ سن لے۔ حریرہ سر جھکائے پھر سے رونے لگ گیا تھا۔ اسے یوں روتے دیکھ کر آنٹی کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ وہ حریرہ کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، میں نے تم دونوں کو اس لیے نہیں بتایا کیونکہ میں جانتی تھی تم لوگوں نے ایسا ہی کرنا ہے جیسا کہ اب تم کر رہے ہو، پھر بھی آپ کو ہمیں بتانا چاہیے تھا۔ دیکھو بیٹا، اب تمہیں پتہ لگ گیا ہے تو اس بارے میں مون کو پتہ مت لگنے دینا، وہ بہت حساس ہے۔ ڈر ہے کہ کہیں کوئی الٹا سیدھا قدم نہ اٹھا لے اور یہ بات ہم دونوں کے درمیان راز رہے گی۔ تم وعدہ کرو کہ تم اس بارے میں مون کو کچھ نہیں بتاؤ گے۔ آنٹی نے اس سے وعدہ لینا چاہا۔ حریرہ نے آنسو بھری آنکھوں سے انہیں دیکھا اور پھر سر ہاں میں ہلا دیا۔ آنٹی نے اسے سینے سے لگا لیا۔ ان کے سینے سے لگتے ہی حریرہ بچوں کی طرح بلک بلک کر رو پڑا، پاگل ہو تم بالکل۔ آنٹی میں آپ کو کھونا نہیں چاہتا، پلیز آپ اپنا علاج کروائیں، یقیناً کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا۔ اب اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے بچے، میں کینسر کے لاسٹ سٹیج پر ہوں، میرے پاس بس تھوڑے سے ہی دن بچے ہیں اور میں چاہتی ہوں کہ یہ اپنے بچے ہوئے دن تم دونوں کے ساتھ ہنسی خوشی گزاروں۔ حریرہ ایک بار پھر سے ان کے سینے سے لگتا پھوٹ پھوٹ کر رو دیا جیسے وہ اپنی ماں کو کھونے جا رہا ہو۔ اسے یوں روتے دیکھ کر آنٹی کی آنکھوں سے بھی آنسو بہہ نکلے۔ دکھ تو تھا لیکن وہ کیا کر سکتی تھی، قسمت میں ان سے پیچھے جانا ہی لکھا تھا۔ آنٹی نے اپنے آنسو صاف کیے اور کچھ سوچ کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ انہوں نے دراز سے ایک فائل نکالی اور حریرہ کے پاس واپس بیٹھتے ہوئے بولی، یہ لو بیٹا، یہ کیا ہے؟ یہ میرا وصیت نامہ ہے۔ کیسا وصیت نامہ؟ حریرہ نے وہ فائلیں کھولی اور انہیں پڑھنے لگا۔ وہ سر اٹھا کر حیرانگی سے پاس بیٹھی آنٹی کو دیکھنے لگا۔ یہ سب کیا ہے آنٹی؟ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ وہ مسکرائی، میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے بچے، کب اوپر سے بلاوا آ جائے، تو سوچا کہ یہ کام پہلے سے ہی کر لوں۔ میں نے اپنی ساری جائیداد، یہ فلیٹ، ریسٹورنٹ اور باقی کی زمین کے ساتھ ساتھ بینک میں میرے سیونگ کے پیسے بھی جمع ہیں، وہ سب بھی تم دونوں کے نام برابر برابر تقسیم کر دیے ہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ میرے مرنے کے بعد تم مون کو اس بارے میں بتانا۔ میں اپنی زندگی میں اسے یہ سب نہیں دینا چاہتی تھی کیونکہ خیام جیسے کئی لڑکے اس دنیا میں موجود ہیں جو صرف دولت سے ہی پیار کرتے ہیں، اور مون تو ہے ہی ایک نمبر کی بے وقوف۔ میں نے تم پر بھروسہ کیا ہے بیٹا، اور تمہیں اپنا بیٹا کہا ہی نہیں بلکہ مانا بھی ہے۔ میری ایک خواہش ہے، کیا تم اسے پوری کرو گے؟ کیسی خواہش آنٹی؟ اب بولے تو صحیح، میں آپ کے لیے اپنی جان تک دے دوں گا۔ اس کی بات پر آنٹی مسکرائیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، بس تم سے ایک وعدہ چاہیے۔ کیسا وعدہ؟ یہی کہ میرے مرنے کے بعد مون کا اچھے سے خیال رکھنا، اور میری خواہش ہے کہ اگر ہو سکے تو تم مون سے شادی کر ہی لینا۔ کیا شادی؟ حریرہ نے حیرانگی سے آنٹی کو دیکھا۔ ہاں بیٹا، کیونکہ مجھے اس دنیا میں صرف تم پر ہی بھروسہ ہے، ایک تم ہی ہو جو مون کا بہت اچھے سے خیال رکھ سکتے ہو، تم سے بہتر لڑکا اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا مون کے لیے۔ بولو، میری یہ خواہش پوری کرو گے نا تم؟ آنٹی اس کا ہاتھ پکڑے بڑی آس سے بولی۔ حریرہ نے نم آنکھوں سے سر اسبات میں ہلایا۔ میں آپ کی خواہش کا احترام کرتا ہوں آنٹی، لیکن اگر مون راضی نہ ہوئی تو، اگر وہ کسی اور کو پسند کرتی ہو تو مجھے یقین ہے کہ وہ میری اس آخری خواہش کو ضرور پورا کرے گی۔ تم اسے میری اس خواہش کے بارے میں آگاہ کرنا، اور ہاں میں جانتی ہوں کہ تم بھی مون کو پسند کرتے ہو۔ کیا نہیں تو؟ وہ ہکلایا، آپ کو شاید کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، تم مجھے بے وقوف نہیں بنا سکتے پاگل لڑکے، میں سب جانتی ہوں، تمہارا اس طرح مون کا خیال رکھنا، اس کے لیے کھانا بنانا، اس کا انتظار کرنا، سب جانتی ہوں میں۔ حریرہ اپنا سر جھکا گیا کیونکہ آنٹی نے اسے پکڑ لیا تھا۔ آنٹی ہنس کر بولی، چلو اب شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو دل کے معاملے ہیں، اس پر کسی کا بس نہیں چلتا۔ آنٹی جانے لگی تو حریرہ نے انہیں پکار لیا، آنٹی۔ ہاں آنٹی، میں آپ کی خواہش کا احترام کرتا ہوں، لیکن میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر زائرہ مجھ سے شادی کے لیے رضامند نہ ہوئی تو میں اسے فورس نہیں کروں گا، کیونکہ میں اس کے ساتھ زبردستی نہیں کرنا چاہتا۔ اس کی بات سن کر آنٹی مسکرا کر اس کے سر پر دست شفقت رکھتے ہوئے بولی، ٹھیک ہے بیٹا، جیسا تم چاہو، ان کاغذات کو سنبھال کر رکھنا، اب یہ تمہارے پاس میری امانت ہیں۔ جی آنٹی۔ آنٹی کمرے سے چلی گئی۔ آنٹی کی خواہش کے بارے میں سوچ کر حریرہ کے ہونٹ خود بخود مسکراہٹ میں ڈلے۔ زائرہ اس سے بھی پسند تھی اور وہ خود بھی اس سے شادی کا خواہش مند تھا، لیکن زائرہ کو تو امیر لڑکا چاہیے تھا شادی کے لیے، اور وہ بالکل بھی امیر نہیں تھا، اور وہ دوسرا اس کی مرضی کے بغیر ایسا کچھ بھی نہیں کرنا چاہتا تھا جس سے اسے تکلیف ہو۔ نوفل نے زائرہ کو کال کر کے اسے بیچ پر بلایا تھا کیونکہ آج وہ اس کے سامنے اپنا پاس رکھنے والا تھا۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ وہ بھی باقی لوگوں کی طرح اس کے ماضی کے بارے میں جان کر اسے دھتکار دے گی، کیونکہ اس کے باپ نے کہا تھا کہ وہ بھی اسے باقی لوگوں کی طرح دھتکار دے گی۔ شاید اس کے بعد اس کا محبت پر سے مکمل اعتبار اٹھ جائے گا۔ اس نے بہت دعائیں کی کہ زائرہ ایسا نہ کرے۔ زائرہ نے پنک کلر کا ڈریس پہنا تھا، تھوڑا سا میک اپ کرنے کی وجہ سے وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ بالکل تیار تھی جانے کے لیے۔
ظاہرہ جانے لگی کہ کچن میں کھڑے حریرہ کی نگاہ اس پر پڑی۔ وہ چھری ہاتھ میں پکڑے کچن سے نکل آیا۔ اس کی تیاری دیکھ کر وہ پوچھے بغیر نہ رہ سکا، کہیں جا رہی ہو؟ ظاہرہ رک کر اسے دیکھنے پہلے یہ بتاؤ کہ میں کیسی لگ رہی ہوں اس ڈریس میں؟ ظاہرہ گھوم کر اسے اپنی ڈریس دکھانے لگی۔ اچھی لگ رہی ہو؟ یہ سن کر ظاہرہ خوش ہو گئی۔ مجھے پتا تھا کہ میں ہر کلر میں بہت پیاری لگتی ہوں اور پنک تو میرا فیوریٹ کلر ہے۔ تم نے مجھے بتایا نہیں کہ تم کہاں جا رہی ہو؟ حریرہ کی سوئی ابھی تک وہیں پر ہی اٹکی ہوئی تھی۔ وہ میں نوفل سے ملنے جا رہی ہوں، تمہیں بتایا تھا نا اس لڑکے کے بارے میں، اس نے مجھے بیچ پر بلایا ہے۔ حریرہ نے آہستگی سے سر اسبات میں ہلایا۔ کیا کوئی ضرورت بات کرنی ہے اس نے؟ ہاں شاید۔ ظاہرہ نے ہونٹ لٹکا کر کندھے اچکائے۔ اوکے میں جا رہی ہوں، آنٹی کا خیال رکھنا۔ بائے۔ ظاہرہ اسے خدا حافظ کہتی وہاں سے نکل گئی۔ حریرہ نے ہاتھ میں پکڑی تیز دار چھری کو اپنی مٹھی میں جکڑ لیا اور نتیجہ یہ نکلا کہ اس کی ہتھیلی پر کٹ لگ گیا اور ہتھیلی سے خون قطرہ قطرہ فرش پر گرنے لگا۔ لیکن اسے درد کا احساس ہی کہاں تھا، بس اس بات کا درد تھا کہ ظاہرہ اس سے آہستہ آہستہ دور ہوتی جا رہی ہے، وہ بھی اس لڑکے کی وجہ سے۔ نوفل کھڑا سامنے سمندر کی اٹھتی لہری ہوئی لہروں کو بڑے غور سے دیکھتا یہی سوچ رہا تھا کہ پہلے وہ ظاہرہ سے کس بارے میں بات کریں، اپنے پیار کے بارے میں یا پھر اپنے ماضی کے بارے میں۔ تبھی ظاہرہ وہیں چلی آئی۔ ارے تم آ گئی؟ نوفل مسکرایا۔ ہاں تم نے بلایا تو تھا، مجھے تو آنا ہی تھا۔ نوفل اسے سر پر دیکھتے مسکراتے ہوئے بولا۔ بہت اچھی لگ رہی ہو اس ڈریس میں، ہے نا؟ ظاہرہ خوش ہو گئی۔ مجھے پتا تھا کہ آج میں بہت خوبصورت لگ رہی ہوں۔ تھینک یو سو مچ، آؤ بیٹھو۔ نوفل نے اسے بیٹھنے کو کہا۔ اب وہ دونوں ایک ساتھ بیٹھے خاموشی سے سامنے سمندر کی اٹھتی لہروں کو دیکھ رہے تھے۔ دونوں طرف ہی خاموشی تھی۔ اس خاموشی کو توڑنے کے لیے نوفل نے ہی پہل کی تھی۔ میں نے تمہیں یہاں ایک ضروری بات کرنے کے لیے بلایا تھا۔ ہاں کہو، سن رہی ہوں، ظاہرہ مسکرا کر اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ نوفل نے گہری سانس کھینچ کر خود کو کمپوز کیا اور پھر کہنا شروع ہوا۔ کیا تم کسی لڑکے کو پسند کرتی ہو؟ کیا؟ اس کے سوال پر پہلے پہل وہ حیران ہوئی، پھر بولی۔ نہیں تو ویسے 2 مہینے پہلے ایک لڑکا تھا، لیکن وہ ایک بہت ہی بڑا اور گھٹیا انسان تھا۔ شکر ہوا کہ شادی سے پہلے ہی اس کی اصلیت مجھ پر واضح ہوگی اور میں نے اسے اپنا رشتہ توڑ دیا۔ وہ میرے لائق بالکل بھی نہیں تھا۔ نوفل نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیا کوئی اتنا صاف کو بھی ہو سکتا ہے؟ ویسے تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ نہیں بس ایسے ہی، نوفل نے بات گول کی۔ اور تم بتاؤ، کیا تم کسی کو پسند کرتے ہو؟ ہاں، جواب خود بخود نکلا تھا۔ کسے؟ کون ہے وہ لڑکی؟ ظاہرہ نے مسکرا کر پوچھا۔ تم؟ کیا میں؟ وہ اپنے سینے پر انگلی رکھے منہ کھولے حیرانی سے پوچھ بیٹھی۔ ہاں وہ تم ہی ہو، ڈلیوری گرل جسے میں بہت چاہتا ہوں، جسے میں بہت پیار کرتا ہوں، اور آج اسی لیے تمہیں یہاں بلایا تھا تاکہ تمہارے سامنے اپنے دل کی بات کہہ سکوں۔ تم مجھے پہلے دن سے ہی پسند آئی تھی۔ جب ہماری ملاقات ایک مال میں ہوئی تھی تب سے ہی تم میرے دل میں بس گئی تھی۔ میں تمہیں آج پرپوز کرنا چاہتا تھا اور جاننا چاہتا تھا کیا تم کیا چاہتی ہو۔ نوفل نے اپنے کوٹ کی جیب سے مخمل کی ایک خوبصورت سرخ رنگ کی ڈبیاں نکالی اور اس کے سامنے کھول دی، اور اس میں ایک بہت ہی خوبصورت ہیرے کی انگوٹھی جگمگا رہی تھی۔ واہ! ظاہرہ کا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا۔ اگر تمہیں کوئی ایشو نہیں ہے تو کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ میں تم سے باقاعدہ نکاح کر کے تمہیں اپنی شریک حیات بنا کر تمہارے سنگ اپنی باقی کی زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ ظاہرہ دونوں ہاتھ اپنے منہ پر رکھے بے یقینی سے سامنے بیٹھے نوفل سبحان کو دیکھ رہی تھی۔ نوفل اس کے سامنے ایک گھٹنے کے بل بیٹھا ڈبیا سے انگوٹھی نکال کر اب وہ اس کی طرف اپنی دائیں ہتھیلی پھیلائے اس سے پوچھ رہا تھا۔ کیا تمہیں نوفل سبحان بطور شریک حیات قبول ہے مس ظاہرہ؟ پلیز جواب دو۔ ظاہرہ نے جواب دینے میں ایک سیکنڈ کی بھی دیر نہیں لگائی تھی۔ ہاں ہاں قبول ہے، پورے دل کے ساتھ ظاہرہ خوشی سے اچھلتے ہوئے چلائی تھی۔ اب حیران ہونے کی باری نوفل کی تھی۔ ظاہرہ نے جھٹ سے اپنا دایاں ہاتھ اس کی طرف بڑھایا تاکہ وہ اسے انگوٹھی پہنا سکے۔ نوفل اپنی طرف اس کا بڑھایا ہوا ہاتھ دے کر مسکرایا اور ایک لمحے کی بھی دیر کیے بغیر اس کی انگلی میں انگوٹھی پہنا دی۔ یاہو! بالآخر کسی نے مجھے پروپوز کر ہی لیا، میں جیت گئی۔ وہ انگلی میں پہنی انگوٹھی کو دیکھتی بچوں کی طرح اچھلتی کودتی ادھر سے ادھر بھاگتی پھر رہی تھی۔ نوفل اسے ایسی حرکتیں دے کر آہستگی سے بولا۔ تم بہت کیوٹ ہو، سب سے الگ۔ ذرا ادھر ادھر چکر کاٹنے کے بعد اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ نوفل اسے ہی مسکراتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ ویسے کیا تم مجھے بتانا پسند کرو گی کہ کس وجہ سے تم نے میرا پرپوزل ایکسیپٹ کیا؟ اوہ تم اب یہ مت سمجھنا کہ میں نے تمہیں امیر جان کر تمہارے پرپوزل ایکسیپٹ کیا ہے۔ اگر یہ وجہ نہیں ہے تو پھر کیوں کیا؟ ہاں تم نے مجھے اتنی لالچی لڑکی سمجھا ہوا ہے کیا؟ ماننا کہ مجھے پیسے پسند ہے لیکن تمہارا پرپوزل ایکسیپٹ کرنے میں ان کا کوئی بھی ہاتھ نہیں ہے۔ تو پھر مجھ میں ایسا کیا اچھا نظر آ گیا کہ تم نے مجھ سے شادی کے لیے حامی بھر لی؟ وہ مسکرائی۔ سچ بتاؤں یا پھر جھوٹ؟ ہاں سچ ہی بتاؤ۔ تو سچ یہ ہے کہ تم ایک اچھے انسان ہو۔ سچ میں میں ایک اچھا انسان ہوں؟ ہاں بالکل سچ، اور یہی وجہ ہے کہ میں نے تمہارا پرپوزل ایکسیپٹ کیا۔ تم میں ایسی کوئی بھی خرابی نہیں ہے جس کی وجہ سے میں تمہیں انکار کر دوں۔ اگر تمہارے پاس دولت نہ بھی ہوتی تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑنے والا تھا۔ خیام کے پاس بھی تو دولت نہیں تھی۔ بس انسان کے پاس ایک اچھا اور پیارا سا دل ہونا چاہیے، بالکل میری طرح۔ وہ آنکھیں ٹپ ٹپا کر بولی، جس پر نوفل کھل کر مسکرایا۔
ظاہرہ ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے ابھی بھی نوفل کی پہنائی گئی انگوٹھی کو دیکھ رہی تھی۔ نوفل نے بڑی ہمت کر کے کہا، اگر تمہیں میرے پاس کے بارے میں پتہ چل جائے تو کیا تب بھی مجھ سے شادی کرو گی؟ اس کا سوال سن کر ظاہرہ نے حیرت سے گردن موڑ کر اسے نہ سمجھی سے دیکھا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ میرا ایک پاسٹ ہے، بہت برا پاسٹ، جس کی وجہ سے آج تک کوئی بھی میرا دوست نہیں بن سکا اور نہ ہی کسی نے میرے پیار اور دوست کو ایکسیپٹ کیا۔ میں نے جن کو اپنے پاسٹ کے بارے میں بتایا سبھی لوگ مجھے چھوڑ کر چلے گئے، اور مجھے لگتا ہے کہ میرے پاسٹ کے بارے میں جاننے کے بعد شاید تم بھی مجھے چھوڑ کر چلی جاؤ گی۔ ایسا کیا ہے تمہارے پاسٹ میں سننا چاہتی ہوں۔ ظاہرہ اس کی طرف ہمتاً گوش ہوئی۔ نوفل نے اسے بتانا شروع کیا۔ میرے ڈیڈ بہت ہی برے انسان تھے۔ وہ میری مام کی بجائے میری چھوٹی خالہ جنی کو پسند کرتے تھے اور ان سے شادی کرنا چاہتے تھے، لیکن نانو نے ان کی شادی اپنی بڑی بیٹی یعنی میری موم سے کر دی۔ خالہ جانی کی شادی انہوں نے ایک بہت ہی اچھے انسان سے کر دی تھی، اور یہ بات ڈیڈ کو پسند نہیں آئی اور اس بات کو انہوں نے اپنے دل پر لگا لیا۔ وہ آہستہ جواری اور نشئی بنتے گئے، اور جب بھی موقع ملتا وہ میری خالہ کو ہراسمنٹ کرتے۔ کئی بار خالہ نے انہیں وارن بھی کیا، لیکن وہ اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے۔ ان سے خالہ کی خوشی برداشت نہیں ہوتی تھی، اور پھر ایک دن بلا کر انہوں نے ایک پلان بنایا۔ جب خالہ جانی اپنے شوہر کے ساتھ گھومنے ناردرن ایریاز جا رہی تھی، تب راستے میں ان کا ایک خطرناک ایکسیڈنٹ ہو گیا، اور یہ ایکسیڈنٹ نہیں تھا بلکہ میرے ڈیڈ کی ہی کی گئی پلاننگ تھی۔ انہوں نے ایک آدمی کو پیسے دے کر اس کام کے لیے ہائر کیا تھا کہ وہ ان دونوں کو جان سے مار ڈالے۔ جب خالہ جانی ان کی نہیں ہوئی تو وہ انہیں کسی اور کی بھی نہیں رہنے دیں گے۔ اس دن موسم بہت خراب تھا، تیز ہواؤں کے ساتھ موسلادھار بارش بھی ہو رہی تھی۔ ان کا چھوٹا بیٹا اس وقت صرف 2 سال کا تھا۔ اس رات اس کے والدین کو خود میں لت پت کیا گیا، اور اس حادثے نے اس معصوم بچے کو اتنا خوفزدہ کر دیا تھا کہ جوان ہونے تک وہ بارش اور خون سے ڈرتا رہا، اور یہ سب میرے باپ کا ہی کیا دھرا تھا۔ جرم ثابت ہونے پر انہیں 20 سال کی سزا ملی، اور وہ اب اپنی سزا کی مدت پوری کرنے کے بعد جیل سے رہا ہو چکے ہیں۔ نوفل نے اپنی پوری کہانی سنا ڈالی۔ ظاہرہ حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے یوں شاک دے کر نوفل سمجھ گیا۔ میں جانتا تھا تمہارا بھی یہی ریئیکشن ہوگا۔ میرے باپ نے مجھے کہیں کا نہیں رہنے دیا، کاش میں کہ مر جاتا تاکہ مجھے یہ ذلت اور رسوائی نہ دیکھنے کو ملتی۔ ان کی اس حرکت کی وجہ سے میں آج تک اپنی سگی ماں اور نانی کی محبت اور شفقت کے لیے ترستا آیا ہوں۔ کاش کہ میں ان کا بیٹا نہ ہوتا۔ ظاہرہ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کہے تو کیا کہے۔ اسے یوں خاموش دے کر نوفل نے اس کا جواب سمجھ لیا تھا۔ میں جانتا تھا تمہارا بھی یہی جواب ہوگا، لیکن تم کچھ مت کہو، اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں ہے۔ تمہارا حق ہے صحیح فیصلہ لینے کا، اور میں تمہارے فیصلے کا احترام کروں گا۔ نوفل نے اپنا سر جھکا لیا۔ ظاہرہ نے گہری سانس لی، پھر مسکراتے ہوئے بولا، ارے یہ تو کوئی اہم بات نہ ہوئی، اس میں ایسا کیا ہے؟ کیا مطلب؟ نوفل نے سر اٹھائے چونک کر اسے دیکھا۔ میں نے کہا اس میں ایسا کیا ہے؟ مجھے تو کوئی ایسی خاص وجہ نظر نہیں ہے جس کی وجہ سے میں تم سے دوستی توڑ دوں، اور یہ کہاں لکھا ہے کہ والدین کے کیے گناہوں کی سزا ان کے معصوم بچوں کو دی جائے؟ یہ سراسر ناانصافی ہے، اور ویسے بھی پاس تو ہر انسان کا ہوتا ہے، چاہے وہ اچھا ہو یا برا۔ اس میں انسان کی کوئی غلطی یا پھر عمل دخل نہیں ہوتا، یہ تو خدا کی طرف سے ہوتا ہے، بلکہ میرا خود کا ایک بہت ہی برا پاس ہے۔ سناؤں تمہیں؟ نوفل نے کوئی جواب نہ دیا تو وہ خود ہی بولنا شروع ہوئی۔ میں ایک یتیم خانے میں پلی بڑی تھی، میرا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں تھا، میں لاوارث تھی۔ ایک دن ایک امیر بوڑھے نے مجھے دیکھا تو مجھ پر لٹو ہو گیا۔ اس نے مجھے بڑی رقم کے اوس خرید لیا تاکہ وہ اپنی رات رنگین کر سکے، لیکن میں نے بھی اس بڈھے کو نہیں چھوڑا، اس کا سر پھاڑ کر وہاں سے بھاگ گئی، اور اتفاق سے مجھے اس رات آنٹی مل گئی، اور اس طرح میں نے اپنا پاس بلا کر ایک نئی زندگی کی شروعات کی۔ تو کیا تمہیں میرے پاس سے کوئی مطلب نہیں ہے؟ نوفل نے بے یقینی سے پوچھا۔ نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے، میرا تمہارے پاس سے کیا لینا دینا؟ مجھے ایک اچھا مستقبل چاہیے اور بس، اور ویسے بھی ماضی کی ٹینشن کیوں لوں؟ پہلے کیا زندگی کی ٹینشن کم ہے جو ماضی کی ٹینشن بھی اپنے سر پر سوار کر لوں؟ اس کا جواب سن کر نوفل کی آنکھوں میں پانی تیرنے لگا۔ اس کی خوشی دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ وہ بڑی گرم جوشی سے ظاہرہ کا ہاتھ پکڑ کر بولا، تھینک یو سو مچ میرا بھروسہ اور مان رکھنے کے لیے۔ اگر تم مجھے باقی لوگوں کی طرح دھتکار دیتی تو یقین جانو آج کے بعد میرا محبت اور اعتبار سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بھروسہ اٹھ جاتا۔ تم نے مجھے ثابت کر دیا کہ میری پسند اور محبت بالکل بھی غلط نہیں ہے۔ میں نے اس بہترین لڑکی کو چنا ہے جو سب سے بہترین، پیاری اور اچھی لڑکی ہے۔ تم بہت اچھی ہو ڈلیوری گرل۔ نوفل نم آنکھوں سے مسکراتے ہوئے اسے دیکھ کر بولا، ارے یہ تم مجھے ڈلیوری گرل پکارنا بند کرو، میرا نام ظاہرہ ہے، تم مجھے ظاہرہ بلا سکتے ہو۔ نہیں، مجھے اپنا دیا ہوا نام بہت اچھا لگتا ہے۔ ظاہرہ نے اسے دیکھا۔ اچھا اب یہ رونا بند کرو، بہت برے لگ رہے ہو تم اس وقت، وہ کوفت سے بولی۔ سچ میں؟ نوفل نے ہنس کر پوچھا۔ اور نہیں تو کیا۔ اچھا چلو ان باتوں کو چھوڑو، بہت ہوئی باتیں، مجھے بہت زوروں کی بھوک لگی ہے، کھانا تو کھلا دو، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، وہ بیچارگی سے بولی۔ ہاں ضرور، کیوں نہیں، چلو چلتے ہیں۔ وہ ظاہرہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھنے میں اس کی مدد کرتے ہوئے بولا، آج کی ٹریٹ میری طرف سے۔ یہ ہوئی نا بات، چلو چلتے ہیں، لیکن کھانا میں اپنی پسند کا آرڈر کروں گی۔ اوکے، جیسا تم چاہو۔ وہ دونوں ایک ساتھ چل رہے تھے۔
نوفل بہت محبت سے ساتھ چلتی ہوئی اس صاف دل لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ وہ سچ میں بہت اچھی اور سب سے الگ تھی اور اسے اس کے ماضی سے کوئی لینا دینا نہ تھا۔ اور دوسری طرف زائرہ بھی اسی کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی کہ اس بیچارے کے ساتھ اس کے اہل خانہ اور معاشرے والوں نے بہت برا سلوک کیا ہے۔ میں اس بیچارے کو تو کوئی بھی غلطی نہ تھی، غلط تو اس کا باپ تھا نا کہ یہ پھر اسے کیوں سزا دی گئی۔ وہ ساتھ چلتے نوفل کو دیکھ رہی تھی، اسے بہت برا لگ رہا تھا اس کے لیے۔ اس نے واقعی میں اپنے بچپن میں بہت ساری مشکلات دیکھی تھیں۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ نوفل نے اسے یوں خود کو دیکھتے پا کر پوچھا۔ اس کی یوں چوڑی پکنے پر وہ گھبرا کر بولی، نہیں تو میں تمہیں تو نہیں دیکھ رہی تھی، میں تو وہاں دیکھ رہی تھی۔ زائرہ نے جھٹ سے جھوٹ کا سہارا لیا جس پر نوفل کے ہونٹوں پر مسکراہٹ رنگ گئی۔ بے وقوف کہیں کی، جھوٹ بھی ٹھیک سے بولنا نہیں آتا۔ آج وہ بہت خوش تھا۔ زائرہ کے جواب نے اسے بہت زیادہ خوش پہنچائی تھی اور اسی کے جواب نے اس کے باپ کے اندازے کو بھی غلط ثابت کر دیا تھا۔ اب وہ اسے دکھانا چاہتا تھا کہ اس دنیا میں سبھی انسان برے نہیں ہوتے بلکہ کچھ تو بہت ہی زیادہ اچھے ہوتے ہیں، جیسے ساتھ چلتی یہ پیاری سی لڑکی۔ نوفل نے ہمت کر کے ساتھ چلتی زائرہ کا ہاتھ پکڑ لیا۔ زائرہ نے پہلے تو حیرت سے دیکھا، پھر مسکرا دی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے ایک ساتھ چل رہے تھے۔ دور کھڑی قسمت ان کو دیکھ کر اداسی سے مسکرا دی۔ جاری ہے۔